السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، حضور پاک علیہ السلام کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، نبوت سے پہلے والی زندگی ہو یا نبوت کے بعد والی زندگی ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، ہر شعبہ تو ایک اتھاہ سمندر ہے، اور آپ کی ساری سیرتوں کو احاطہ کرنا اور اس کم وقت میں کسی ایک شعبے کو مکمل بیان کرنا مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن ابھی جو سر دست میرے سامنے مضمون ہے، موضوع ہے، اور حالات بھی ان دنوں کچھ ایسے چل رہے ہیں، جگہ بجگہ جو ہے الیکشن کا ماحول ہے، ہر طرف اس کی تیاری چل رہی ہے، ہر آدمی اپنی کامیابی میں لگا ہوا ہے، ہر پارٹی ایک دوسرے کو شکست فاش دینے میں جڑی ہوئی ہے۔ چلیے، تو دنیا کا کھیل ہے، اور یہ دنیا کے عہدے ہیں جو معمولی تمتع کے لیے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ اس میں ہار بھی ہوتا ہے، جیت بھی ہوتی ہے، یہ سلسلہ لگا رہتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ اگر کوئی پارٹی ہار جائے، ہمارا بھائی ہار جائے، ہم اس کا ہیجو نہ کریں، ہم ان کی شکست فاش پہ بہت زیادہ خوشیاں نہ منائیں، ان کی تذلیل نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں، بلکہ ان کو عزت دیں، ان کو بھی مقام دیں، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے جلوس میں، اپنے قافلے میں، اپنی خوشی میں ان کو بھی شریک کریں۔ یہ بھی ایک انسانی تقاضا ہے۔ اللہ نے انسان کا بڑا مرتبہ بخشا ہے، انسان کا بڑا مقام ہے قرآن میں اور اسلام میں۔ انسان قابل احترام ذات ہے، انسان کا وجود قابل تعظیم ہے، اس لیے کسی انسان کی کوئی توہین نہ ہو، اس کی کہیں پر کسی طرح کی تذلیل نہ ہو۔ اور یہ ہمیں ملتا ہے سبق فتح مکہ کے موقع پہ۔ اب غور کیجیے، حضور پاک علیہ السلام مکہ جا رہے ہیں، فاتحانہ طور پہ جا رہے ہیں، پوری فوج اور پورے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، پوری طاقت و توانائی ساتھ میں ہے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں جی، جہاں سے آپ کو نکالا گیا،
آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، مظالم طرح طرح کے ڈھائے گئے، کوئی ایسی اذیت باقی نہ تھی جو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو نہ دی گئی۔ شاب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا جی، اور آپ کے اصحاب جہاں بھی ہجرت کر کے گئے ان کافروں نے وہاں تک تعاقب کیا، اور حد تو یہ ہے کہ آپ مدینہ جو تشریف لے آئے، غزوہ بدر، غزوہ احد وہیں برپا ہوا، ان لوگوں نے برپا کیا، ان کی طرف سے اقدام ہوا، آپ دفاع کے لیے نکلے، حالانکہ وہاں بھی اہل قریش اور کفار مایوس ہو کے لوٹے اور بہت ان کا نقصان ہوا، خسارہ ہوا، لیکن تعاقب تو کیا۔ ان کی کوشش تو یہ تھی کہ یہ جہاں بھی جائے ان کو چین سے جینے نہ دیا جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، دشمن چے کند چو مہرباں باشد دوست، معاملہ ہی ہوا۔ اور ایک وقت آیا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور 10ویں رمضان کا مہینہ ہے، 8ویں ذی الحجہ ہے، 10,000 آپ کے ساتھ آپ کی فوج ہے، سب مسلح ہے ماشاءاللہ، اور سب ماشاءاللہ پورے مشاق ہیں اور مکہ جا رہے ہیں۔ لیکن جانے کے بعد ایسا نہیں کہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گھمنڈ اور غرور سے چور ہو کے جا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موٹے موٹے حروف سے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیا ہدایت دی۔ آپ کی ہدایت تھی کہ دیکھو ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں اور فاتحانہ طور پہ داخل ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہماری کوشش ہو کہ اگر کوئی ہتھیار ڈال دے ان کو نہ چھیڑا جائے، کوئی گھر میں بند ہو جائے ان سے تعارض نہ کیا جائے، اور کوئی حرم میں داخل ہو جائے ان سے جنگ نہیں کی جائے۔ حد تو یہ ہے کہ جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی مامون قرار دے دیا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اللہ اکبر۔ ایک تاریخ ہے جناب، ہے واقعی یہ اسلام ہے اور اسلام کے پیشوا کا یہ پیغام ہے۔ اور آپ جاتے داخل ہوتے، قریش کے کچھ مخبر حضرات نے، کچھ جاسوس لوگوں نے یہ جانکاری لینے کے لیے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ آخر حضور پاک علیہ السلام کی کیا پلاننگ ہے، ان کا کیا ارادہ ہے، کچھ ان کو پتہ چل گیا تھا، ہلکا پھلکا سراغ لگ گیا تھا، جاسوسی کے لیے چلے آئے۔ اتفاق کہیے کہ سب گرفتار ہو گئے، اور اس جاسوس میں، اس مخبر لوگوں میں سفیان بھی ہیں، سفیان بھی ہیں جو اسلام کا بہت کٹر دشمن تھا، آپ کا جانی دشمن، اسلام کا ازلی باغی تھا، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کی سر کو بھی کر دی جائے، ان کی گردن زدنی کر دی جائے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور پوری طور پہ بچانے کی کوشش کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو نہ چھیڑا جائے، ان کا سر قلم نہ کیا جائے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے دوست سفیان کو حضور کے قریب لائے اور کہا کہ میرے ساتھ ان کو رہنے کا موقع دیا جائے۔ آپ نے ان کو اپنے خیمے میں رکھا، پھر حضور کی خدمت میں گئے۔ حضور پاک نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا ابھی موقع نہیں آیا ہے کہ تم میری پیغمبری قبول کرو؟ انہوں نے تذبذب کیا، انہوں نے تأمل کیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، اسی میں خیر، اسلام قبول کر لو، تمہارا اسی میں امن ہے، ورنہ عمر فاروق تم کو معاف نہیں کرے گا،
تمہارے وجود کو مٹا دے گا۔ آخر انہوں نے توان کہیے جبرن کہیے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ آپ چلے جائیں اور لوگوں کو سمجھائے بتائیں، لیکن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو بھی جانے نہیں دے، بلکہ اسلامی فوج اور اسلامی لشکر کا یہ پورے طور پہ مظاہرہ کریں، اسلامی فوج کو دیکھیں اور ان کے طاقت کو اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کریں تاکہ اسلام کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جائے اور اسلامی فوج کی وقت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ جہاں سے اسلامی قافلہ گزرے گا اور سارے قافلوں کو دیکھے گا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے چڑھ گئے، قافلہ گزر رہا ہے، ربانی قافلہ جا رہا ہے، دستہ گزر رہا ہے، کارواں جا رہا ہے، اس پر ایک روب پڑ رہا ہے، سفیان مروب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ اے عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو ٹوکا، پھر ان کی اصلاح کی کہ ابو سفیان کیا بولتے ہو، یہ شاہانہ ان کو دولت نہیں ملی ہے، یہ ان کو پیغمبرانہ دولت ملی ہے، یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ پیغمبری ہے، پیغمبری ہے، شان پیغمبری اور شان سلطانی سے الگ ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اور اس طرح قافلہ گزرتا گیا، جب انصاری قافلہ گزرتا ہے پورے ولولوں کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے تزک و احتشام کے ساتھ، سارے ساز و سامان کے ساتھ انصاری قافلہ جا رہا ہے، نعرہ لگاتا ہوا جا رہا ہے، نعرہ لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ اور یہ جو انصاری قافلہ کا سپہ سالار تھا، میرے کارواں تھا، سعد بن عبادہ، وہ اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تسحل الکعبہ، کہ آج تو گھمسان لڑائی کا دن ہے، آج تو خانہ کعبہ میں صحن حرم میں خون ریزی ہونے کا دن ہے۔ چونکہ حالات کچھ ایسے تھے، سارے مکہ کے لوگ دشمن تھے، سارے مکہ کے لوگ آپ کے گویا کہ اسلام کے باغی تھے، بڑے بڑے اور کہہ لیجئے کہ اہل قریش کے لوگ تھے، روسائے قریش تھے، سب لوگ وہاں موجود تھے، ہندہ بھی وہیں تھی، حبشی بھی وہیں تھے، اکرمہ بھی وہیں تھے، صفوان بن امیہ بھی تو وہیں تھے۔ تو یہ ظاہر سے بات ہے کہ آخر یہ نعرہ تو لگانا تھا، لیکن یہ نعرہ حضور پاک علیہ السلام کو پسند نہیں آیا، کہا کہ نہیں، آج جو ہے حرم میں خون خرابہ نہیں ہوگا، خون ریزی نہیں ہوگی، بلکہ خانہ کعبہ کی تعظیم ہوگی، حرم کا آج اکرام کیا جائے گا، حرم کے اکرام کا دن ہے، اور پورے مکہ میں امن و امان کی فضا ہوگی، امن و امان کی ہوا چلے گی، قصورواروں کے قصور کو معاف کیا جائے گا، تلوار جو ہے اپنے اپنے میانوں میں رکھ لیا جائے۔ اس طرح سے گویا کہ لوگ داخل ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اس قدر عاجزی میں اور انکساری میں جھکے ہوئے تھے کہ آپ جو ہے اونٹ کے کوہان سے آپ کا پیٹ لگ رہا تھا، آپ گویا کہ ایک طرح کے سجدے میں جا چکے تھے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس انداز سے آپ خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک امن و امان کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ تلوار چمک رہی ہے، تلوار جو ہے خون سے لت پت ہے۔ دور سے آپ نے دیکھا، معلوم کیا کہ تلوار کس کی ہے۔ لوگوں نے بتایا خالد بن ولید کی تلوار چمک رہی ہے۔ آپ بہت ناراض ہوئے، بہت ہی برافروختہ ہوئے۔ پھر آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ، خالد بن ولید نے اقدام نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ سرفروں نے، کچھ سرپسندوں نے حملہ کر دیا تھا اسلامی قافلہ پہ۔ خالد بن ولید کو مجبوراً تلوار نکالنی پڑی اور کچھ سرپسندوں کو تہ تیغ کرنا پڑا، کہ ان کی مجبوری تھی۔ گویا کہ اس قدر آپ نرمی کے ساتھ اور اس قدر آپ محبت کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو آپ نے آواز دی، کہاں ہے جو جن کے پاس حرم کی خانہ کعبہ کی چابی ہے، جو کلید کعبہ کے بردار ہیں، ان کو بلایا گیا۔ ان سے آپ نے چابی مانگی اور انہوں نے چابی آپ کو حوالے کیا۔ آپ نے فرمایا عثمان، تمہیں یاد ہے کہ ابتدائے اسلام میں، اوائل اسلام میں نے چابی مانگی تھی، تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ چابی مجھ کو دینی ہوگی، چابی میرے ہاتھوں ہوگی۔ تم نے کہا تھا کیا اہل قریش اس دن ذلیل ہوں گے، اس دن اہل قریش کی ذلت کا دن ہوگا؟ میں نے کہا تھا ذلت نہیں، ان کی عزت کا دن ہوگا۔ وہ ذلیل نہیں ہوں گے، وہ معزز ہوں گے۔ آج دیکھ لو، وہ تاریخ کو یاد رکھو اور وہ بات کو یاد رکھو، آج میرے ہاتھ میں چابی ہے۔ بڑے بڑے اہل قریش صحن کعبہ میں آ گئے تھے، ان کا جرم ثابت کر رہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے جرائم اور ان کے مظالم شہادت دے رہے تھے کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، ان کو کسی حال میں معاف نہیں کیا جائے۔ لیکن آپ نے ان لوگوں سے کہا بتاؤ میرا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سب نے یہی کہا تم کریم ہو، تم شریف انسان ہو اور شریف کے بیٹے ہو، میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الطلقاء، اے لوگو تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج میرا سلوک تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تمہیں بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے۔ اور یہاں تک کہ ہندہ کو آپ نے معاف کیا، حبشی کو آپ نے معاف کیا، صفوان بن امیہ کو معاف آپ نے کیا، اکرمہ بن جہل کو معاف آپ نے کیا، بڑے بڑے سرغنوں کو معاف کیا، بڑے بڑے شرپسندوں کو آپ نے معاف کیا۔ دنیا میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ اسراف و درگزر سے کام لیا جائے اور اپنے جانی دشمن کو جان بخش دیا جائے۔ ایسی جان بخشی کی تاریخ اور ایسے دفع و درگزر کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ بھائی ہم تو انہی کو امت میں ہیں۔ یف و درگزر ہمیں بھی اپنانا چاہیے اور یہ میل محبت کا سلوک اپنے اندر بھی لانا چاہیے۔ پیام انسانیت، پیام محبت پوری دنیا میں بانٹنا چاہیے اور اپنے سماج میں اس عمل کو رواج دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان احکامات پہ، ان اخلاقیات پہ، ان اسوہ پہ، ان اطوار و کردار پہ اور اس عفو درگزر پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔